السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فارس کی طرف اپنا مکتوب نامی دے کر بھیجا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سواری تیار کی، بیوی بچوں کو الوداع کہا اور تنہا صحراؤں اور میدانوں کو طے کرتے ہوئے سرزمین فارس میں پہنچے۔ بادشاہ سے ملاقات کی اجازت طلب کی اور درباریوں کو مکتوب گرامی کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اس مرحلے پر شاہ ایران نے ان کی آمد کی خبر سن کر شاہی دربار کو آراستہ کرنے کا حکم دے دیا اور اس سلسلے میں ایک خصوصی اجلاس طلب کر لیا اور زعمائے فارس کو اس اجلاس میں شریک ہونے کا حکم دیا۔ اس اہتمام کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار میں آنے کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ شاہ ایران کے دربار میں اس کیفیت سے اندر آئے کہ انہوں نے ایک معمولی چادر زیبا تن کر رکھی تھی جس سے عربوں کی سادگی صاف طور پر جھلک رہی تھی۔ آپ کا سر بڑا اور جسم گھٹا ہوا تھا۔ اسلام کی عزت و وقار کے شعلے دل میں بھڑک رہے تھے اور اسی طرح ایمان کی عظمت اور بلندی دل کی گہرائیوں میں دمک رہی تھی۔ اور کسریٰ نے جب انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حاشیہ نشینوں میں سے ایک کو اشارہ تن کہا کہ وہ ان سے خط پکڑے۔ ایوان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر جب حضرت عبداللہ بن حذافہ سے خط لینا چاہا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط براہ راست کسریٰ کے ہاتھ میں تھماؤں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کی جرت ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھ کر کسریٰ نے حکم دیا، اسے چھوڑ دو اور میرے پاس آنے دو۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کسریٰ کے قریب آئے تو اس نے آپ کے ہاتھ سے خط وصول کیا اور اہل حیرہ کے عربی ترجمان سے کہا کہ اس خط کو کھولے اور اس کے مدرجات پڑھ کر مجھے سنائے۔ مکتوب گرامی کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا تھا، من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس سلام علی من اتبع الہدی۔ ترجمہ، یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول کی جانب سے عظیم فارس کسریٰ کے نام، سلامتی کا استحقاق اس کو ہے جو ہدایت کی راہ پر چلے۔ کسریٰ نے ابھی خط کے یہ ابتدائی الفاظ ہی سنے تھے کہ اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی، چہرہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں اپنا نام پہلے لکھا تھا اور اس کے بعد کسریٰ کا نام لکھا تھا۔ کسریٰ نے مغلوب الغضب ہو کر خط چھین لیا اور اسے پرزے پرزے کر دیا اور بغیر یہ جانے کہ خط میں کیا لکھا ہے چیخ کر یوں گویا ہوا کہ میرا غلام ہو کر اس سے یہ جرت کیسے ہوئی کہ مجھے اس طرح مخاطب کرے۔ پھر حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے دربار سے نکال بہر کیا جائے۔ چنانچہ ان کو دربار سے نکال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ایوان کسریٰ سے نکل کر چل دیے۔ انہیں کہیں کچھ علم نہ تھا کہ اب ان کے ساتھ قضاء و قدر کیا سلوک روا رکھنے والی ہے، انہیں قتل کر دیا جائے گا یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ اس پر زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنے لگے، باخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا دینے کے بعد مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ جب کسریٰ کا غصہ تھما تو اس نے درباریوں کو حکم دیا
کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پاس دوبارہ پیش کیا جائے۔ انہوں نے ہر چند تلاش کیا مگر کہیں بھی آپ کا سراغ نہ ملا۔ آخر میں انہیں اتنا پتا چلا کہ وہ جزیرۃ العرب سے نکل کر کہیں آگے چلے گئے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ اس نے آپ کے گرامی نامہ کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی قبائے اقتدار کے پرزے اڑا دے۔ ادھر کسریٰ نے یمن میں اپنے نائب بازان نامی جرنیل کو حکم دیا کہ حجاز میں جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اسے گرفتار کرنے کے لیے فوراً اپنے ہاں سے 2 آدمی روانہ کرے جو اسے پکڑ کر میرے دربار میں پیش کریں۔ بازان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے اپنے 2 مضبوط جرنیل ایک خط دے کر مدینہ منورہ روانہ کر دیے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ خط دیکھتے ہی بلا تاخیر ان کے ہمراہ کسریٰ کے دربار میں پہنچ جائیں۔ انہیں یہ بھی تاکید کی گئی کہ اس شخص کی پوری طرح کھوج لگائیں اور اس کے بارے میں پوری معلومات بھی حاصل کریں۔ یہ دونوں شخص تیزی سے سفر کرتے ہوئے پہلے طائف پہنچے۔ قریش کے چند تاجروں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یثرب یعنی مدینہ میں رہتے ہیں۔ تاجروں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ شاداں و فرحاں مکہ پہنچ کر قریش کو ان الفاظ میں مبارکباد دی کہ اے اہل قریش خوش ہو جاؤ اور چین سے رہو، اب کسریٰ کی محمد سے ٹھن گئی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے کسریٰ اپنے 2 آدمی روانہ کر چکا ہے، اب تم اس کے شر سے بچ جاؤ گے۔ بازان کے ان دونوں نمائندوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور بازان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اور کہا کہ شہنشاہ کسریٰ نے ہمارے بادشاہ بازان کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کر اس کے دربار میں پیش کر دیں۔ ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کے حوالے کر دیں۔ اگر آپ ہماری بات مان لیتے ہیں تو اس میں آپ ہی کا بھلا ہے، اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو جان لیجئے کہ کسریٰ کا جاہو جلال اور اس کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ وہ اس بات پر قطعی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی قوم کو ہلاک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بچگانہ باتیں سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ آج تو تم اپنی قیام گاہ میں آرام کرو، کل دیکھا جائے گا۔ جب دوسرے دن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا آپ کسریٰ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے آمادہ ہیں؟ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون کسریٰ؟ سن رکھو کہ آج کے بعد تم اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا ہے اور اس کا بیٹا اس کو قتل کر کے خود سلطنت پر قابض ہو گیا ہے۔ ان دونوں کا اس خبر کا سننا تھا کہ حیران و پریشان رہ گئے اور خوف و دہشت کے ملے جلے جذبات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیا اس کا آپ کو یقینی علم ہے؟ کیا یہ وحشت ناک خبر ہم بازان تک پہنچا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ سچ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسے بتا دینا کہ دین اسلام کا دائرہ کسریٰ کی سلطنت تک پھیل جائے گا۔ تم اگر اسلام قبول کر لو تو ہم وہ سبھی کچھ تمہارے حوالے کر دیں گے جو اب تمہارے پاس ہے۔ گویا اس صورت میں تمہاری موجودہ حکمرانی اپنی قوم پر بدستور قائم رہے گی۔ یہ دونوں نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے یہ خبر سنائی۔ اس نے سن کر کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اگر درست ثابت ہوئی
تو پھر ان کے نبی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر یہ بات صحیح ثابت نہ ہوئی تو پھر ہم ان کے متعلق جو رائے قائم کریں گے وہ تم دیکھ لو گے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بازان کو کسریٰ کے بیٹے شیرویہ کا خط موصول ہوا، جس میں یہ تحریر تھا: میں نے کسریٰ کو مار ڈالا، اور مارا بھی اس لیے کہ اپنی قوم کا انتقام لے سکوں۔ اس نے اپنے عہد اقتدار میں میری قوم کے شرفاء کا قتل عام شروع کیا تھا۔ یہی نہیں، اس نے ان کی عورتوں کی بے حرمتی بھی کی اور ان کے مال و دولت کو غصب بھی کیا۔ میرا یہ خط جب تمہارے پاس پہنچے تو تم میری حلقہ بگوشی اختیار کرنا۔ بازان نے شیرویہ کا خط جب پڑھا تو خط کو ایک طرف پھینک دیا اور اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا، اور اس کے ساتھ بلاد یمن کے تمام فارسی النسل باشندے بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں کسریٰ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور عجیب و غریب قصہ پیش آیا۔ 19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کا ایک لشکر روانہ کیا، جس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ بادشاہ روم کے پاس لشکر اسلام کے متعلق خبریں برابر پہنچ رہی تھی۔ روز سے معلوم تھا کہ مجاہدین اسلام پختہ حوصلے، سچائی کے خوگر اور رائے خدا میں اپنی جانیں نثار کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں۔ اس نے اپنے فوجیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر لشکر اسلام میں سے کوئی قیدی تمہارے ہاتھ لگے تو اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رومی فوج نے گرفتار کر لیا اور قیصر کے سامنے حاضر کیا۔ اسے یہ بتایا کہ ہم ایسے شخص کو گرفتار کر کے لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلامی کو قبول کیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے آپ کو بنظر غائر دیکھا اور پھر کہنے لگا: میری ایک تجویز ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: وہ کیا ہے؟ اس نے کہا: میری تجویز ہے کہ آپ عیسائیت قبول کر لیں۔ آپ کو میری یہ تجویز اگر منظور ہو تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ روا رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جرأت و عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا: یہ ممکن ہی نہیں۔ جس چیز کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے 1000 درجہ یہ بہتر ہے کہ میں مر جانا پسند کروں گا۔ قیصر نے کہا: آپ مجھے بہادر انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ میری یہ تجویز قبول کر لیں تو میں آپ کو اپنی سلطنت میں شریک کر لینے پر بھی تیار ہوں۔ بیڑیوں میں جکڑا ہوا یہ قیدی اس پر مسکرایا اور یوں گویا ہوا: اللہ کی قسم، آپ مجھے اپنی حکومت اور جزیرۃ العرب کی مملکت دے کر بھی یہ امید نہ رکھ سکتے ہیں کہ میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لحظہ کے لیے بھی منحرف ہو جاؤں۔ قیصر نے غضبناک ہو کر کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: آپ جو چاہیں کر دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی دے دینے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ اس کا حکم یہ تھا کہ تختہ دار پر اس شخص کو اس طرح تیروں کا نشانہ لگاؤ کہ تیر اس کے ہاتھوں کے بالکل قریب گریں اور ہاتھوں کو زخمی کر دیں۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق نشانہ باندھا گیا اور تیر چلائے گئے۔ اس نازک اور تکلیف دہ موقع پر قیصر نے آپ کو عیسائیت قبول کرنے کی تیسری مرتبہ دعوت دی، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اب اس کے بالکل پاؤں کے قریب تیر مارو۔ اس حکم کی بھی تعمیل کی گئی۔ اس نے اس موقع پر بھی اسلام کو ترک کر دینے اور عیسائیت کے حلقہ باگوش ہو جانے کی دعوت دی۔ آپ نے ایسا کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ بالآخر قیصر نے حکم دیا کہ اسے تختہ دار سے نیچے اتار دو۔ پھر ایک بہت بڑی دیگ منگوائی گئی اور اس میں تیل ڈال کر نیچے آگ جلا دی گئی۔
جب تیل کھولنے لگا تو اس نے حکم دیا کہ مسلمان قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق 2 مسلمان قیدی پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی اس کا گوشت پوست چٹکنے لگا اور چشمے زون میں کھال ہڈیوں سے الگ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اب بھی موقع ہے، عیسائیت قبول کر لو۔ آپ نے پہلے سے بڑھ کر دعوت کو ٹھکرایا۔ جب قیصر ہر درجہ مایوس ہو گیا تو اس نے چاروں ناچار انہیں کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دے دیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کے پاس لایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ قیصر کے حواریوں نے جب یہ دیکھا تو عرض کی کہ حضور، یہ تو سچ مچ رو رہا ہے۔ اس نے گمان کیا کہ شاید یہ اس تکلیف سے گھبرا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قیصر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پھر آپ کو تیسری مرتبہ عیسائیت کے سامنے سر جھکا دینے کی دعوت دی۔ آپ نے اس بار بھی انکار کر دیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، ارے یہ بات تھی تو تم روتے کیوں تھے؟ آپ نے جواب میں کہا، میرے رونے کی وجہ یہ تھی، یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے، کاش میرے پاس ہزارہاں ایسی جانیں ہوتی اور ہر جان کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اس ظالم کا یہ سننا تھا کہ انگشت بدنداں ہو کر رہ گیا، یعنی پریشان و حیران ہو گیا، اور قیصر کہنے لگا، اب اگر تم میرے سر کو چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دو گے؟ قیصر نے کہا، ہاں، میں تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اس دشمن دین کے سر کو چوم لوں اور اس کے بدلے میں یہ سب مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے تو اس میں کیا فرق پڑے گا، کیا مذائقہ ہے؟ پھر آپ اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر اپنا بوسہ ثبت کر دیا۔ قیصر روم نے حسب وعدہ حکم دیا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ رہائی پا کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ سارا ماجرا تفصیل سے کہہ سنایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر عبداللہ بن حذافہ کے سر کو چوم لے، اور لو میں سب سے پہلے ان کے سر پر بوسہ دیتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کا بوسہ لیا۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی زندگی کے چیدہ چیدہ حالات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، مزید اس طرح کے مستند اسلامی واقعات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن دوستو سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔